إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قیامت کے دن سب سے خطرناک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں اپنی کی ہوئی نیکیوں پر بڑے خوش ہوں گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں جنت کی وراثت حاصل ہو جائے گی، مگر اللہ رب العزت ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا اور وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وہ تو بہت ہی خوش ہوں گے مگر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہو. ایک اور مقام پر فرمایا: وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. قیامت کے دن بہت سے لوگ ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے مگر انہیں ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا اور ضائع کر دیا جائے گا. کوئی نیکی ان کے کام نہ آئے گی. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرتے تھے اور عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے، لیکن جہنم کی آگ ان کا مقدر ہوگی اور وہ جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے. اس کے بہت سے اسباب ہیں کہ نیکیاں کرنے کے باوجود کچھ لوگ برباد کیوں ہوں گے. اس کے بہت سے اسباب ہیں.
ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص مضبوط عقیدے کا ہوتا ہے اور نیک عمل بھی انجام دیتا ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اور اپنی اخلاقی بے راہ روی کی وجہ سے وہ اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ان فلانۃ تذکر بکثرۃ صلاتها وصيامها ولکنها تؤذی جیرانها بلسانها، کہ فلاں عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، صدقے دیتی ہے، روزے رکھتی ہے، مالدار خاتون ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، بد اخلاق ہے، غیبتیں کرتی ہے، چغلیاں کرتی ہے، مگر نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے اور صدقہ بہت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے یا فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی اور اس کے یہ اعمال، اس کی یہ نیکیاں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، بد اخلاقی کی بنا پر۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا، ان فلانۃ تذکر بقلۃ صلاتها وصيامها، ایک عورت اور بھی ہے، نمازیں صرف فرض پڑھ پاتی ہے اور نفل کا اہتمام نہیں کر پاتی، روزے بھی فرضی رکھ لیتی ہے لیکن نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کر پاتی اور بہت ہی غریب ہے، صدقہ نہیں دے پاتی، لیکن لا تؤذی جیرانها بلسانها، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیا اور کسی کو تکلیف نہیں دی۔ فرمایا کہ ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنت میں جائے گی۔ اعمال وہ اس کے کم ہیں لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کا میزان ترازو قائم ہوگا جس میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، تو نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز اخلاق حسنہ ہوں گے، اچھے اخلاق۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو خصلتیں، دو کام پشت پر ہلکے ہیں، یعنی کرنا آسان ہے لیکن اثقل فی المیزان ہے، کل اللہ کے میزان میں وہ دونوں کا بڑے بھاری ہوں گے۔ ایک طول الصمت، لمبی خاموشی، ایک شخص کم بولنے کا عادی ہو اور زیادہ خاموشی اختیار کرنا اس کی عادت میں شامل ہو، تو اس کی یہ خاموشی اللہ کے میزان میں تولی جائے گی اور بڑی بھاری ہوگی۔ اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق، یہ بھی اللہ کے میزان میں تولے جائیں گے اور بڑا ان کا وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ ان سارے نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ میں آج ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں چند اخلاقی امور کا ذکر ہے، اور یہ حدیث نصیحت ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ ہم وہ سنتے جائیں،
اور اس حدیث کے ایک ایک جملے کو اپنے اوپر پرکھتے جائیں، اپنے اوپر چیک کرتے جائیں کہ ہم میں یہ خصلت موجود ہے یا نہیں۔ دین اسلام میں یہ سماحت ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص کو دیکھ کر ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آئینہ قرار دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے کہ میرا شمار کس گروہ میں ہے، میں اہل جنت میں سے ہوں یا اہل جہنم میں سے۔ اس طرح حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں ایک آئینہ ہے، ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹول سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا مقام کیا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس کے راوی محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بڑے مناقب ہیں، اور سب سے بڑی منقبت جو ہمارے لیے بشارت بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر ایک دعا فرمایا کہ اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین، کہ یا اللہ اپنے اس بندے سے ابو ہریرہ سے محبت کر، اور یا اللہ اس کی ماں سے بھی محبت کر، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے جن کے دلوں میں واقعی سچا ایمان ہے، ان کے دل بھی ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت سے بھر دے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ کے مناقب میں شمار ہوتی ہے۔ اس قسم کا فرمان کسی اور صحابی کے لیے منقول نہیں ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں کی تعریف بھی ہے جو لوگ واقعی ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنا انجام کہاں دیکھتے ہیں جو ابو ہریرہ کو فقیہ نہیں سمجھتے، غیر فقیہ کہتے، منافقین سفیہ کہتے تھے، یہ سفہاء ہیں، اور یہ غیر فقیہ کہتے ہیں۔ فرق صرف الفاظ کا ہے، معنی ایک ہی، کیا ان کا انجام ہو۔ ہم اہل الحدیث بحمدللہ ابو ہریرہ کی محبت پر متفق، اور ہمارے دل ان کی محبت سے لبریز۔ 5575 حدیثوں کا راوی اگر فقیہ نہیں ہے تو کون فقیہ ہے؟ اگر فقہ کی اساس کتاب و سنت نہیں ہے تو فقہ کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ ایک عظیم منقبت ہے ابو ہریرہ کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ سے محبت فرما، اور ان دونوں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں بھر دے۔ تو یہ عظیم صحابی اس حدیث کے راوی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسد، حسد نہ کرو۔ یہ پہلا اخلاقی درس ہے کہ حسد نہ کرو، تمہارے معاشرے میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی بری بیماری ہے جو اخلاق حسنہ کے معیار کے بھی خلاف ہے، بلکہ عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ جس شخص کے دل میں حسد ہوگا اس شخص کا عقیدہ بھی معتبر نہیں ہوگا اور درست قرار نہیں پائے گا۔ حسد کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت یا عمل کی نعمت یا علم کی نعمت یا صحت کی نعمت یا مال کی نعمت، اور آپ اس نعمت کو ناپسند کریں، اس سے نفرت کریں،
اور اس کی اس نعمت پر آپ اڑتے رہیں، جلتے رہیں، یہ حسد کا ایک معنی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی تعریف کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اس نعمت پر اڑتے ہیں، جلتے ہیں، اور ساتھ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، چھن جائے اس سے۔ یہ حسد کی تعریف ہے، کسی کی نعمت پر جلنا، اڑنا، اس بنا پر اس سے نفرت کرنا اور اس نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے۔ ایک لفظ غبطہ ہے جس کا معنی رشک کرنا، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہو، آپ اس پر جلے نہ، اڑے نہ، مگر اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، اور یہ چیز مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ رشک، اس کو عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک محمود اور قابل تعریف چیز ہے، لیکن حسد انتہائی مذموم چیز ہے۔ حسد کرنے والوں، تم جو جلتے ہو، اڑتے ہو تو کس چیز پر؟ یہ بتاؤ کہ یہ نعمت کس نے عطا کی؟ اس نعمت کی عطا کا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو کس کے فیصلے پر اڑ رہے اور کس کے فیصلے پر جل رہے؟ اللہ کی تقسیم کو ناپسند کرتے ہو، اللہ کی تقسیم سے نفرت کرتے ہو، تو اس محسود سے نہیں جلتے، بلکہ اللہ کی تقسیم کا انکار کر رہے۔ تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے، کس کو کیا دینا اور کس کو کیا نہیں دینا، یہ اس کی حکمتیں ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں سمجھتا۔ تو کسی کو نعمت حاصل ہو اور آپ کو حاصل نہ ہو، اس کو اگر آپ جلیں گے تو یہ اللہ کی تقدیر کا انکار ہے، جو کہ اعتقادی مرض ہے، یہ عقیدے کا مرض ہے۔ کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 امور میں سے حدیث جبریل میں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو اور اللہ کے رسولوں کو مانو، روز آخرت کو مانو اور تقدیر کو مانو۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ امور ایمان اور ارکان ایمان میں سے۔ عبداللہ بن عمر کا قول رضی اللہ عنہ، اگر کسی شخص کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن اس کا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ سونا قبول نہیں کرے گا، اتنا بڑا نفقہ اس کا قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ یہ نہیں سوچتے جس پر حسد کر رہے ہیں، اسے یہ نعمت کس نے دی، علم کس نے دی، مال دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے؟ تو آپ کے اس جلنے کا معنی کیا ہے؟ آپ کے اس اڑنے کا معنی کیا ہے؟ اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے؟ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر تبدیل ہو جائے؟ اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو؟ کتنا بڑا معذور ہے یہ، حسد نہ کرو۔ تو یہ امور اخلاق میں انتہائی ناپسندیدہ شے ہے کہ ایک انسان کسی پر حسد کرے۔ یہ اعتقادی کمزوری، آپ اس محسوس سے نہیں جل رہے بلکہ اللہ کی تقسیم سے جل رہے۔ آپ اس محسوس سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔
اور جو آپ کی خواہش ہے اس سے نعمت چھن جائے تو کیا آپ اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر حسد اس کے کیا انجام ہے اور کیا اس کے عواقب ہے؟ جب ایک شخص کسی پر حسد کرے گا یقیناً وہ کوشش کرے گا کہ اس کو نقصان پہنچائے، اور بعض اوقات اس کا حسد یہاں تک اسے آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ اسے قتل ہی کر دے۔ کیا قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا اور اس کی اساس حسد نہیں تھی؟ یہودیوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کا انکار کیا حسد من عند انفسہم، حسد کی بنا پر۔ وہ سمجھتے تھے کہ آخر نبی ہم میں سے ہوگا، مگر وہ عرب اور قریش میں سے ہوا، حسد کی بنا پر ایمان نہ لائے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی صداقت کو، حقانیت کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر یہ حسد کا شاخصانہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، اور ان کا حسد نے اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ کے پیارے پیغمبر کو قتل ہی کر دے۔ ایک بار کوشش کی انہوں نے، جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقتولوں کی دیت کے سلسلے میں یہود کی بستی بنو نذیر میں گئے ان سے دیت میں تعاون لینے کے لیے، کیونکہ یہود سے وعدہ تھا۔ یہود نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی میں آئے ہیں، ساتھ صرف ایک صحابی ہے، آج چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع ہے۔ چنانچہ پلاننگ کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور اس کی چھت پر ایک بھاری چٹان رکھ دی کہ جب پیارے پیغمبر بیٹھے تو اوپر سے چٹان لڑکا دیں اور آپ پر پھینک دیں اور اس طرح آپ فوت ہو جائیں۔ یہ پلاننگ یہود نے کی۔ دیکھیں حسد کی تدبیریں کہ انسان قتل تک آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹھ کے اوپر یہ بدترین یہودیوں نے، بندروں اور خنزیروں کی اولاد نے پتھر پھینکنے کا پروگرام بنا لیا اور پتھر کو پھینکنے کا ارادہ ہی کیا کہ جبریل امین آ گئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو صورتحال سے آگاہ کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھے جیسے آپ کو کوئی علم نہیں، جیسے آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، مگر آپ اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر سیدھا مدینہ پہنچے اور صحابہ کے لشکر جرار کو تیار کر کے بنو نذیر پر حملہ کر دیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بندروں اور خنزیروں کی اولاد کو تہس نہس کر دیا اور تتر بتر کر دیا۔ حسد کا انجام کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے مگر خود قتل ہو گئے اور ان کی املاک تباہ ہو گئی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی پہلی تعلیم حسد نہ کرو۔ ہم سب اس جملے کو اپنے اوپر فٹ کریں کہ یہ خصلت مذمومہ ہم میں تو نہیں پائی جاتی، ہم حاسد تو نہیں، ہم جان چکے حسد کی کیا خرابیاں ہیں۔ ایک انسان محسود سے نفرت کرتا ہے، کیا کسی مسلمان سے نفرت کرنا جائز ہے؟ اس محسود کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا ہے، کیا کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا جائز ہے؟ اس محسود کی غیبت کرے گا، اس کی چغلی کرے گا اور کوشش کرے گا اس کو بدنام کرنے کی۔ مثلا کوئی شخص اگر سخاوت کرتا ہے تو وہ مشہور کرے گا کہ سخاوت تو کرتا ہے مگر ریاکار ہے، سخاوت تو کرتا ہے مگر اس کی آمدنی سود کی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا یہ جائز ہے؟ یہ سب حسد کا شاخسانہ ہے اور پیارے پیغمبر کی اس حدیث کا یہ پہلا جملہ۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلَا تَنَاجَشُوا،
اور نجش نہ کرو. نون جیم شین نجش اس کا مادہ ہے، اور نجش کا معنی دھوکہ دینا. نجش معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے معاملہ کرتے ہوئے اسے آپ دھوکہ دے دیں. کوئی معاملہ اس سے کرے، کوئی رشتے کا، خرید و فروخت کا یا اور کسی قسم کا عقد ہو، اور وہ دھوکے پر قائم ہو. فرمایا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، بلکہ بالکل خیر خواہ بن جاؤ اور خیر خواہی سے معاملہ کرو. اور نجش ایک سودے کا نام بھی ہے، بیع نجش، جس کی صورت یہ ہے کہ دو شخص آپس میں سودا کر رہے ہیں. ایک شخص اپنا مال بھیج رہا ہے، دوسرا خرید رہا ہے. تیسرا شخص بیچ میں کود پڑتا ہے اور وہ بیچنے والے سے کہتا ہے کہ تم نے اس کی قیمت 100 روپے لگائی ہے، میں 120 روپے دینے پر تیار ہوں، تاکہ خریدار کو اور برانگیختہ کرے کہ وہ بھی اس ریٹ کو بڑھا دے. مقصد اس کا یہ ہے کہ خریدار کو نقصان ہو اور بیچنے والا میرا بھائی ہے، دوست ہے، اس کو اور زیادہ فائدہ ہو. یہ بیع نجش کہلاتی ہے، جو کہ دھوکے کی ایک صورت ہے. حالانکہ خود وہ خریدنا نہیں چاہتا، لیکن قیمت خام کا بڑھاتا ہے اپنے ایک بھائی کو نقصان دینے کے لیے اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس کی اساس باطل ہے. فرمایا کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی بنیاد دھوکے پر ہو، اور تمہارا معاملہ آپس میں بالکل صاف ستھرا ہو اور خیر خواہی کی اساس پر ہو. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم. میں نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی 3 چیزوں کی. ایک یہ کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا، اور دوسرا یہ کہ میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور تیسرا معاملہ یہ کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا اور کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے درپے نہیں ہوں گے، بلکہ خیر خواہی کرتا رہوں گا. میں نے اپنے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر یہ بیعت کر لی تھی. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی تعدد کا چھوٹا سا واقعہ لائے ہیں کہ جناب جریر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجا، مجھے ایک گھوڑا چاہیے، بازار جاؤ اور گھوڑا کوئی لے کر آؤ، خرید کر لاؤ. میں خریدنا چاہتا. غلام چلا گیا، ایک گھوڑا پسند کیا، اس کی قیمت طے کی، مثلا 1000 درہم. خریدار جو بیچنے والا تھا اس نے 1000 درہم کہے. انہوں نے لڑ جھگڑ کر کچھ قیمت کم کرائی اور 800 درہم میں سودا طے پایا اور کہا کہ چلو میرے آقا کے پاس، جریر کے پاس، وہ بھی گھوڑا دیکھ لیں، گھوڑا ان کو دے دو اور قیمت اپنی سے وصول کر لیں. جب وہ گھوڑا اور وہ دونوں افراد جریر کے پاس پہنچے، پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، بتایا کہ 800. انہوں نے چاروں طرف سے گھوڑے کو دیکھا، اس کے چہرے کو، اس کے ہاتھوں پاؤں کو، اس کے سروں کو، اور کہا کہ اس کی قیمت 800 درہم نہیں ہو سکتی، یہ تو کم از کم 1000 درہم کا ہونا چاہیے. پھر یہ فرمایا کہ میں ذرا سواری کر کے دیکھ لوں کہ اس کی سواری کیسی. جب سواری کی تو اس کی رفتار بڑی عمدہ اور اس کا چلنا انتہائی شاندار تھا. آئے اور کہا کہ اس کی قیمت تو 1200 درہم پہنچے. 400 درہم بڑھا دے اور 1200 درہم ادا کر کے وہ گھوڑا خرید لیا. غلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ خریدار تو قیمت کم کرتا ہے اور میں نے لڑ کر قیمت کم کروائی تھی، آپ نے بڑھا دی. فرمایا کہ 2 باتیں ہیں، یا تو اس شخص کو گھوڑے کے اوصاف کا علم نہیں تھا، گھوڑا 800 درہم کا نہیں ہو سکتا، گھوڑے کے اوصاف بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہیں، اچھی نسل کا گھوڑا ہے،
اسے اس کے اوصاف کا علم نہیں ہوگا، اور یا یہ شخص مجبور ہوگا اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو اپنا مال اس نے اونے بونے بیچنا چاہا، لیکن میں چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں، بنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا اور کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو میں اپنی اس بیعت پر قائم، کبھی یہ بیعت نہیں توڑوں گا، اس پر میں قائم ہوں، ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم، لا تناجشوا، دھوکہ نہ دو، اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے درپے نہ بنو، بلکہ خیر خواہ بن جاؤ، اور تمہارا ظاہر و باطن اپنے بھائیوں کے لیے بالکل صاف ستھرا ہو۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی، لا تباغضوا، بغض نہ رکھو، اپنے دلوں میں کینے اور بغض اپنے بھائیوں کے بارے میں نہ رکھو، دلوں کو صاف رکھو، نظیف اور طاہر رکھو۔ قد افلح من زکاها، قیامت کے دن کامیاب تو وہ ہوگا جو اپنے نفس کو پاک صاف کر لے، اور پاک صاف کرنے میں ہر جسم کے بغض سے بھی پاک صاف ہونا ہے، کہ تمہارے دل میں اپنے کسی بھائی کا کوئی کینہ اور کوئی بغض نہ ہو۔ اللہ کے پیارے میں کون سی حدیثیں اس معنی میں موجود ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جنت کا شارٹ کٹ یہ قرار دیا کہ کسی شخص کا سینہ اور دل بغض سے پاک صاف ہو، اور اس کے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، اور کوئی نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، اور کوئی فراڈ کی نیت نہ ہو، اور کوئی بغض نہ ہو۔ فرمایا کہ جس شخص کا دل اتنا صاف ستھرا ہو، ہر شخص اپنے دل کو صبح اٹھ کر ٹٹولے، یہ آپ کا فرمان ہے، اور اگر اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہو اور اس دل میں کسی بھائی کے بارے میں کوئی میل کچیل نہ ہو، تو سمجھو کہ یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے، یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے کہ وہ انسان ایک جست میں جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ما هذان اليومان اللذان تصوم فیہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دو دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، جمعرات کو اور پیر کو؟ فرمایا کہ هذان اليومان یرفع فیہما العمل الی اللہ، کہ ان دو دنوں میں بندوں کی نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ وَحُبَّ يُرْفَعْ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری یہ چاہت ہے کہ جب میری نیکیاں پیش ہو تو ان میں روزہ بھی ہو، کیونکہ روزہ بڑی ایک مقدس عبادت ہے، اس لیے میں ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس شخص کی نیکیاں اوپر جاتی ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سب کو بخشتے جاؤ اور سب نیکیاں قبول کرتے جاؤ، سوائے دو قسم کے افراد، سوائے دو قسم کے انسانوں کے، الا لمشرک، ایک مشرک شرک کرنے والا، والذی وجد بینہ وبین اخیہ الشحناء، اور دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف کوئی رنجش ہو، کوئی ناراضگی اور بغض ہو، اور کسی قسم کا کوئی کینہ موجود ہو اس کے دل میں، اس کی نیکیاں قبول نہ کرو۔ حج آئے، عمرہ آئے، روزے آئیں، زکاتیں آئیں، قطعاً قبول نہ کرو، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف بغض ہے اور کینہ اور عداوت ہے۔ انذروہما، انہیں مہلت دو، اگر دو شخص ہیں اور دونوں کے دلوں میں کینہ ہے تو ان کو مہلت دو، حتی یصطلحا، حتیٰ کہ یہ درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، آپس میں صلح کر لیں، ہر قسم رنجش کو دور کر لیں، عداوتیں اور کینے دور کر دیں، تب یہ نیکیاں قبول کر لو، ورنہ یہ نیکیاں معلق رہیں گی اور قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو نیکیوں کو اجر نہیں ملے گی۔ ہم سوچیں ہمارے دل کیسے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے دلوں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو کہ آ رہا تھا فرمایا کہ یہ آنے والا جنتی ہے، یہ آنے والا جنتی ہے۔ اللہ اکبر،
وہ آ کر بیٹھ گیا. ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص، اس کی نظر اس صحابی کی طرف گئی اور اس کی یہ خواہش کہ میں دیکھوں کیا اس کا کردار ہے کہ اس کو جیتے جاتے زمین پر چلتے پھرتے جنت کی بشارت مل گئی، دیکھو اس کا کیا کردار ہے. چنانچہ جب مجلس برخاست ہوئی تو عبداللہ بن عمرو بن عاص اس کے پیچھے ہو لیے اور اس کے ساتھ گھر چلے گئے، اور کہ میں کہا کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس نے خوشی سے اجازت دے دی. 3 دن رہے اور ان کے ایک ایک عمل کو کھلی آنکھوں سے نوٹ کیے، لیکن کوئی نئی چیز نہ دیکھی. راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار، وہ سب کس کو بھی کرتے تھے، وہ بھی کر رہا تھا. کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہ دیکھی. 3 دن بعد رخصت چاہی اور اپنے گھر جانا چاہا. تو اس شخص نے پوچھا میرے بھائی عبداللہ تم بتاؤ تو صحیح کہ تم 3 دن میرے ہاں کیوں رہے، کیا مقصد تھا؟ تو اس نے بنی رضام کو فرمان سنا دی کہ تم فلاں دن اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس میں آئے تھے اور تمہاری آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی تھی. تو مجھے یہ شوق ہوا کہ میں تمہارا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا بن جاؤں اور وہ بشارت میرے لیے بھی قائم ہو جائے. لیکن مجھے کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. جو کام ہم سب کے سب کرتے ہیں وہی تم نے کیا، وہ فرق میں نے نہیں دیکھا. تو اس شخص نے کہا فرق تو بھلا کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تمہارے سامنے میرا ظاہر تھا، میرا دل نہیں تھا، میرا باطن نہیں تھا. تم میرے دل کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور میرے دل کی کیفیت یہ ہے اور میرے دل کا احوال یہ ہے کہ میرے دل میں کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ نہیں اور کوئی بغض نہیں. ہو سکتا ہے یہی وہ بات ہو جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی. تو دیکھیں کس طرح یہ اخلاق حسنہ جنت کا شارٹ کٹ بن رہے ہیں اور جنت کا انتہائی سہل اور قریبی راستہ بن رہے ہیں. اور چوتھی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ لا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو، منہ نہ پھیر دو. کہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں، ایک کا منہ مغرب کی طرف دوسرے کا مشرق کی طرف، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھے ہیں. یہ تدابر ہے. تدابر کی 2 قسمیں ہیں. ایک تدابر بدن، بدن کا تدابر کہ منہ پھیر لینا اور پیٹھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف کر لینا، یہ بھی ناجائز ہے جو کہ رنجش کی علامت ہے. دوسرا تدابر قلبی، ایک کی سوچ کچھ ہے دوسرے کی سوچ کچھ ہے، ایک معاشرے میں رہتے ہیں لیکن سوچیں مختلف ہیں. اس سوچیں ایک کیوں نہیں ہو جاتی؟ تم میں وحدت پیدا کیوں نہیں ہوتی جبکہ تم سب کے سب اللہ کے پیارے پیغمبر کی امت کے ایک فرد ہو؟ وحی الہی موجود ہے کتاب و سنت، کتاب و سنت پر اپنی سوچیں پیش کر کے اس اختلاف کو دور کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ تدابر قلبی فرمایا کہ لا تدابروا، اس طرح تدابر نہ کرو اور اس طرح منہ نہ پھیرو، اس طرح دلوں کا مختلف ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اپنے اختلافات کو دور کرو، جماعت واحدہ بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اول زمرۃ تلج الجنہ، میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، پہلی جماعت جنت میں جائے گی. اللہ اکبر، پہلا گروہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. وجوہ کل قمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. یہ ان کے چہروں کا عالم. اور قلوبہم علی قلب رجل واحد، اور ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے. جیسے ایک شخص کا دل ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ ایک شخص کے دل میں کیا اختلاف؟ ان سب کے دل، حالانکہ تعداد ان کی لاکھوں ہو سکتی ہے، کروڑوں ہو سکتی ہے، مگر جب ان کے دلوں کو ڈڈولا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا
کہ ان سب کے دل ایک شخص کا دل، لا اختلاف بینہم، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہ ہو. یہ تدابر، نہ تدابر بدنی درست ہے نہ تدابر قلبی درست ہے. کتاب و سنت کا محور ہمارے پاس موجود ہے، اپنے سارے قضیے اس پر پیش کر کے اپنے معاملات کو حل کر لو. کہ رنجشوں کا باقی رہنا اور قائم رہنا کسی طرح شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. وہ امت واحدہ بنو. اور یہ جو قلبی تدابر ہے اس کا ایک شاخصانہ یہ بھی ہے کہ مختلف تنظیمیں بن رہی ہیں، مختلف گروہ بن رہے ہیں، اور بدنی اور قلبی دونوں قسم کا تدابر دیکھنے میں آتا ہے. حالانکہ ایک فکر ہے، ایک منہج، لیکن محض نئی تنظیم قائم ہونے کی بنا پر تدابر کھڑا ہو جاتا ہے اور اختلاف قائم ہو جاتا ہے. وہ لوگ بڑے سخت مجرم ہیں جو ایک جماعت کے ہوتے ہوئے نئی تنظیم کی اساس قائم کر لیں اور اس کی بنا پر تدابر کھڑا ہو جائے اور قائم ہو جائے. یہ اخلاق کے منافی ہے اور عقیدے کے منافی ہے. اسی سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں کھڑی ہوتی ہیں، تدابر جنم لیتا ہے، اور یہ اقدام کسی طور درست نہیں. کیا نئی تنظیم بننے والی اس کا کام آسمان تک پہنچ جائے، لیکن یہ تفرق جو ہے یہ سب سے مذموم امر ہے اور سب سے معیوب سازش. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تدابر سے روکا. ہم سب سوچیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے. تدابر تو نہیں ہے، تدابر ابدان کہ تدابر قلوب، یہ دونوں معیوب ہیں اور انتہائی نقصان دہ. پانچویں چیز آپ سب نے ارشاد فرمائی کہ وہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو سارے کے سارے بھائی بن جاؤ، سارے کے سارے بھائی بن جاؤ. مومن بھائی ہوتے ہیں، ایک نسبی بھائی ہوتا ہے اور ایک دینی بھائی ہوتا ہے، اور دینی رشتہ نسبی رشتے سے قوی ہوتا ہے. صحابہ نے یہ مثالیں قائم کی تھیں. اسلام قبول کر لیا، اگر بھائی نے اسلام قبول نہیں کیا تو نسبی رشتہ توڑ دیا. باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو نسبی رشتہ توڑ دیا اور ان کو چھوڑ کر آ گئے، اور دینی رشتہ آ کر قائم کر لیا. اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ مواخات کا یہ عمل، نسبی رشتے توڑ دیے اور دینی رشتے قائم کر لیے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو، یہ اللہ کے بندے ہو، تو ایک اللہ کی مخلوق ہو، تو پھر یہ اختلاف کیسا؟ آپ اس میں اخوان بن جاؤ اور بھائی بن جاؤ. کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کی بدخواہی چاہے گا، اس کے نقصان یا فراڈ کا سوچے گا. وہ بھائی بڑے ہی بد نصیب ہیں جن کی آپس میں رنجشیں ہوں، رقابتیں ہوں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درمیان ہوں. لیکن اخوت جو ہے بڑا پیارا رشتہ ہے. تو اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، خیر خواہ بن جاؤ، اور اپنے ظاہر و باطن کو ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا بنا لو اور تزکیہ کے منہج پر قائم ہو جاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. المسلم کے الفاظ بھی، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور پھر بھائی ہونے کے 4 تقاضے بیان کیے، بھائی ہونے کے 4 تقاضے بیان کیے کہ یہ اخوت اس کی بنیادیں کیا؟ فرمایا کہ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ. بھائی ہونے کے 4 تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن پر ظلم نہیں کرتا، ظلم روا نہیں رکھتا، بلکہ ہمیشہ خیر خواہی کرتا ہے، اور اس کا رویہ اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ عدل پر قائم ہے اور انصاف پر قائم ہے. نبی اسلام کے حدیث ہے کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو
فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیرے ہیں اور قیامت کی تاریکیاں ہیں۔ اگر دنیا میں ظلم کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے اندھیروں میں ڈال دے گا۔ یہ سارے مرحلے جو طے کرتے ہیں تنے تنا، پھر یہ اندھیروں میں طے ہوں۔ پورے صراط سے کیسے گزرو گے جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ اور باریکی بال سے بڑھ کر ہوگی، نیچے جہنم دہک رہی اور لمبا راستہ عبور کرنا ہے۔ وہاں اگر اندھیرے ہوں گے تو اس پل کو کیسے عبور کرو گے؟ تو فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تو قیامت کی تاریکیاں ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم حرام کر لیا اور تم پر بھی حرام کر رہا ہوں، آپس میں ظلم نہ کرنا بلکہ عدل اور انصاف قائم کرنا اور خیر خواہی کی بنیادوں پر اپنے معاشرے کو استوار کرنا اور ظلم نہ کرنا، ورنہ ظلم کی جواب دہی ہوگی۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم مال کے تعلق سے ہو سکتا ہے، عزت کے تعلق سے ہو سکتا ہے۔ ظلم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ رشوت لینا ظلم ہے، کسی کی چوری کرنا ظلم ہے، کسی پر ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے، کسی کے حقوق کو چھیننا ظلم ہے، اسلحے کے زور پر کسی سے بھتہ وصول کرنا ظلم ہے، کسی کو زخمی کرنا ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا ظلم ہے۔ یہ ساری ظلم کی صورتیں ہیں۔ لا یظلمہ، ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا، ورنہ اگر قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہو۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کا بھی جمع تفریق تھا۔ آپ نے سوچا کہ آج صحابہ کی کچھ تربیت کی جائے اور کچھ آخرت کے تعلق سے ان کو علم دیا جائے اور ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے سوال کیا، من المفلس فیکم، مفلس کی تعریف کرو۔ مفلس کون؟ مفلس کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اور ایک حدیث میں ولا متاع، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من یأتی یوم القیامہ بأعمال کأمثال الجبال، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس طرح آ رہا ہے قد ضرب ھذا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، وشتم ھذا، اور کسی کو گالی دی ہوگی، واخذ مال ھذا، اور کسی کا مال چھینا ہوگا۔ وہ سارے لوگ ساتھ اس کے ساتھ معلق ہیں، ان کو اٹھا کر لا رہے، اور اللہ رب العزت اپنے عدل کی عدالت قائم فرما دے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سارے مظلوموں کو حکم دے گا کہ جو نیکیاں اس کی پہاڑوں جیسی ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ نیکیوں کو لے لو، اس چھین لو۔ اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس کی نیکی لوگ لوٹ رہے اور لوگ چھین رہے۔ اللہ اس کے دیکھتے دیکھتے بیگانے لوگ اس کی نیکیاں لوٹ رہے ہیں۔ وہ حشر کا میدان جس میں ایک ماں اپنے بچے سے کہے گی بیٹا ایک نیکی مجھے دے دو، نہیں دے گا۔ محبت کرنے والی ماں اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ باپ اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دو، نہیں دے گا۔ بیٹا اپنے ماں باپ سے کہے گا اپنے بیٹے کو نیکی دے کر بچا لو اور چھڑا لو، ماں باپ نہیں دے گا۔ مگر یہ ساری نیکیاں بٹ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی اور لوگ چھین رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سب نیکیاں اس کی بٹ گئی، مگر اصحاب حقوق ابھی تک اپنا مطالبہ لیے کھڑے۔ پھر اللہ اختیار دے گا کہ اپنے گناہ اس پر پھینک دیں، اپنے گناہ اس پر ڈال دیں۔
فطرحت علیہ ذنوبہم، ان سب کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، وطرح فی النار، اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ تو لا یظلم، کوئی بھائی کسی بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم تو دے رہے ہیں قیامت کے، اور پھر اللہ کی عدالت سے کیسے چھوٹو گے؟ صحیح ابن حبان کی حدیث، نبی علیہ السلام ایک دفعہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ حبشہ میں تم نے واقعہ دیکھا؟ تو جناب جعفر طیار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اس کے سر میں کچھڑی تھی، اور ایک حبشی بدماش گھوڑے پر سوار بڑی نخوت کے ساتھ پاس سے گزرا۔ اس نے بڑھیا کو دھکا دے دی، وہ گر گئی اور سامان بکھر گیا۔ وہ بوڑھی عورت اپنے سامان کو جمع کر رہی اور ساتھ یہ فرما رہی کہ کیف بک یا غدر، اے بدماش، آج تو تم اپنا کام کر کے چلا گیا، اس دن کیسے جائے گا، کیسے چھوٹے گا؟ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ تعالیٰ سارے اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور ان سب کے سامنے تیرا میرا یہ قضیہ پیش ہوگا، آج تو گھوڑے پر تم سوار ہو کر بھاگ رہے، اس دن بھاگ کر کہاں جائے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، جیسے موتیوں کا ہار توڑ دیا جائے تو موتی گرتے ہیں، اس طرح پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ اللہ کی عدالت کا منظر اور مظالم کا حساب، اس نے عدل قائم کرنا ہے۔ فرمایا کہ تخاط للشاة الجلحاء من الشاة القرماء، انسانوں کی بات تو دور کی بات ہے، وہ ایسا انصاف قائم کرے گا کہ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہو، تو اگر کسی مسلح شخص نے نہتے کو مارا ہو، وہاں کیسا عدل قائم ہوگا؟ جانور مکلف نہیں مگر حقوق کا حساب قائم ہوگا، تو انسان تو مکلف ہے، ان کا حساب کتنی باریک بینی اور کتنی دقت سے ہوگا۔ لا یظلم، مومن مومن کا بھائی ہے اور کوئی مومن دوسرے پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، اور نہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو بے یار مددگار چھوڑتا ہے، نہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو بے یار مددگار چھوڑتا ہے، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہم میں ہونے چاہیے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ولا یکذب، اور اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، یا اس کو جھوٹا نہیں کہتے، بس جھوٹی خبر دے رہے، اسے جھوٹی خبر دے رہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ اہل ایمان کے معاشرے میں نہیں ہوتا، اور کوئی اپنے بھائی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو یہ ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے، اور اگر وہ جھوٹ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر بولتا ہے تو پھر یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا کہ ایک ناجائز طریقے سے دنیا کا مفاد چاہتا ہے۔ جھوٹ انتہائی مذموم اور معیوب عمل۔ سمرہ بن جندب کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فجر کے بعد اپنا ایک خواب بیان کیا، طویل حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس میں ایک منظر یہ تھا کہ دو فرشتے جبریل اور میکائیل خواب میں آپ کو اٹھا کر لے گئے اور برزخ کے منظر دکھائے۔ ایک منظر یہ دکھایا
کہ ایک شخص سیدھا لیٹا ہوا اور اس کے سر پہ ایک فرشتہ سوار ہے جس کے ہاتھ میں ایک نوکدار کنڈا ہے اور وہ اس کے منہ میں کھونکتا ہے اور اس کے منہ کو چیرتے چیرتے گردن تک لے جاتا ہے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر اس کی ناک میں کھونکتا ہے اور چیرتے چیرتے گردن تک لے جاتا ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف، پھر وہ اس کنڈا اس کی آنکھ میں پیوست کر دیتا ہے اور چیرتے چیرتے گردن تک لے جاتا ہے، پہلے دائیں آنکھ پھر بائیں آنکھ۔ جب وہ اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا منہ دوبارہ جڑ جاتا ہے، اپنا کام وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی منظر دیکھ رہے اور بڑے پریشان، جبریل امین نے فرمایا کہ یہ سلوک اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سبحان اللہ ما ذنبہ، اس کا کیا گناہ ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ کان یغدو من البیت یکذب الکذب تبلغ الآفاق، کہ یہ شخص صبح گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولنا شروع ہوتا اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جھوٹ خوب پھیل جائے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ تو جھوٹ ایک بہت بڑی نحوست اور بہت بڑا مرض ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ حدیث ان لوگوں پر خاص طور پر منطبق ہوتی ہے جو آج تنظیمیں قائم کیے بیٹھے ہیں اور اپنی تنظیموں کو اونچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا یہ کارنامہ وہ کارنامہ، ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تاکہ نام اونچا ہو اور پیسہ ملے۔ بڑا یہ بھیانک کردار ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک قدر اور دھوکہ، اپنے کسی بھائی کے سامنے تم جھوٹ بولو تو مومن مومن کا بھائی ہے، اور اس اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ لا یکذبہ، اسے کوئی جھوٹی خبر نہیں دیتا، کوئی جھوٹا قصہ اس کو نہیں سناتا، بلکہ ساری گفتار سچ پر ہوتی ہے، اور سچائی اس کا منہج ہے، سچائی اس کا منہج ہے، اس کی عادت ہے اور اس کی فطرت ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سن لو کہ آج قیامت کا دن صرف سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اور جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، سچے لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ مومن کا ایک کردار ہونا چاہیے اور یہ معاشرتی زندگی کا عمل ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لا یحقر، کہ مومن کو حقیر نہیں جانتا، چھوٹا نہیں جانتا، یہ بڑا بھیانک جرم ہے۔ کسی بھی بنا پر اس کی تحقیر نہیں کرتا اور اس کو حقیر نہیں جانتا، بلکہ اس کی تعظیم بجا لاتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اپنے سے مساوی درجہ دیتا ہے اور اس کو حقیر نہیں جانتا، خواہ وہ عالم ہے اور دوسرا جاہل ہے، اس بنا پر اس کی تحقیر نہیں کرتا، کہ برادری حسب نسب کی بنا پر تحقیر نہیں کرتا، میرا فلاں خاندان اور اس کا فلاں خاندان، اور رنگ کی بنا پر تحقیر نہیں کرتا کہ میں گورا ہوں اور یہ کالا ہے۔ سب سے بڑا تفاوت جو ہے دنیا میں وہ عربی اور عجمی کا ہے، عربی عجمی سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، اور اس کے نصوص موجود ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول رسول عربی تھے، آپ عربی تھے، اور یہ عربی ہونے کی ایک فخر اور سعادت کی بات ہے، مگر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور فرمایا کہ ولا لأحمر علی ابیض ولا لأبیض علی اسود، کسی سرخ رنگت والے کو اور کسی سفید رنگ والے کو، کسی کالے رنگ والے پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، معیار برتری تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے ایک عجمی میں اور عربی میں نہیں ہے، تو عجمی اس سے افضل ہے، تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے ایک چھوٹے خاندان والے میں اور بڑے خاندان والے میں نہیں ہے، تو چھوٹا خاندان والا افضل ہے، تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے اگر ایک کالی رنگت والے میں اور گورے کے اندر تقوی نہیں ہے تو کالا اس سے افضل اور بہتر ہے۔ ابو لہب اللہ کے پیغمبر کا چچا تھا، عربی تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا، مطلبی تھا، لیکن مومن نہیں تھا،
فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تباہ و برباد ہو جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ صرف اتنی اس کی معلومات تھی کہ اس کے باپ کا نام رباح، باقی قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ مگر پیارے پیغمبر نے فرمایا بلال انی سمعت خشبۃ نعلیک فی الجنہ، کیا چیز ہو تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچتی ہے، جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو معیار تقویٰ پھر کیا ہوا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو اتقیٰ ہو اور پرہیزگار ہو۔ یہ مدار فضیلت ہے۔ باقی یہ خاندانوں کا تفاوت، علم کا تفاوت، مال کا تفاوت، یہ ہرگز برتری کی دلیل نہیں ہے۔ تو مومن اپنے بھائی کو کسی بنا پر حقیر نہیں جانتا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بحسب امرئ بالشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر ہے۔ وہ سب سے برا انسان، اور اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر جانے۔ بھائی یہ حقیر جاننا بعض اوقات اعتقادی امراض کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان ہے، اس کی ذات مسلمان ہے، اس کے دل میں توحید، جب اس کو آپ حقیر جانو گے تو یہ اس کی توحید کی تحقیر، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا عامل ہے، اسے کہ حقیر جانو گے تو یہ اس کی اتباع سنت کی تحقیر ہے، اس کا دل تقوی سے لبریز ہے، اسے کہ حقیر جانو گے تو یہ اس کے تقوی کی تحقیر ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تحقیر جو ہے اس کا انجام کہاں سے کہاں پہنچا کہ آپ اس کی ذات کو چھوٹا سمجھ لیں، حالانکہ ذات کے ساتھ ساتھ سارے اوصاف کی تحقیر لازم آتی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے بڑی بات کی کہ ایک شخص کے شر ہونے کی اور برا ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، ہرگز حقیر نہ جانے۔ اور پھر ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی التقوی ہاہنا واشار الی صدرہ، 3 بار جملہ ارشاد ہوا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے تقوی یہاں، دل کو تقوی سے لبریز کر لو۔ بس یہ اصلاح کی سب سے بڑی بنیاد ہے، دل میں تقوی، کیونکہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ ان الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے اس پورے ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے، سارا بدن درست ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا بدن خراب ہو جائے۔ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اس کو درست کر لو، اس کو سنبھال لو، اس کو چیک کر کے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے سارے اعضاء پر آرڈر جاری کون کرتا ہے؟ انسان کا دل۔ آنکھوں کو حکم کون دیتا ہے؟ انسان کا دل۔ ہاتھوں کو حکم کون دیتا ہے؟ فلاں چیز پکڑ لو، انسان کا دل۔ کانوں کو حکم کون دیتا ہے؟ فلاں چیز سنو، انسان کا دل۔ پاؤں کو حکم کون دیتا ہے؟ فلاں جگہ چل کر جاؤ، انسان کا دل۔ دل میں اگر تقوی ہے تو دل کا حکم آنکھوں کے لیے بھی تقوی پر قائم ہوگا، اور کانوں کے لیے بھی تقوی پر قائم ہوگا، ہاتھوں پاؤں کے لیے بھی تقوی پر قائم ہوگا، سارا ڈھانچہ درست ہو جائے۔ اور اگر دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، طغیانی ہے، تو پھر دل کے سارے آرڈر اسی نافرمانی پر قائم ہوں گے۔ پھر آنکھوں کو آرڈر ملے گا نافرمانی کا، پاؤں کو آرڈر ملے گا نافرمانی کا۔ اس لیے فرمایا کہ حقیقی تقوی انسان کے دل میں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اور تمہاری باڈیوں کو اور جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل میں اگر تقوی ہے سارا بدن درست ہے اور تقوی کی اساس پر قائم ہے، اور دل میں اگر خرابی ہے تو پھر سارے بدن میں خرابی ہوگی، کیونکہ دل سے سارے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، التقوی ہاہنا
کہ تقویٰ تو یہاں ہے، اس دل کی اصلاح کرو اور دل کو تقویٰ کے نور سے منور کر لو، اور یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع سے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم للمسلم یا علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے تین چیزوں کے اعتبار سے، اس کا خون حرام ہے اور اس کی عزت حرام ہے اور اس کا مال حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ اپنے کسی بھائی کا خون بہائے کہ اس کو قتل کرے۔ بڑا اس کا بھیانک انجام، یأتی المقتول یوم القیامہ متعلق بقاتلہ، ہر مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کے ساتھ چمٹا ہوگا، وَأُدَاجُهُ تَشْجُبُ دَمًا، اور اس کا گلا کٹا ہوگا اور شاہرگ سے خون ابل رہا ہوگا، اور یہ منظر دنیا دیکھے گی، اور وہ مقتول دعائیاں دیتا ہوا آئے گا، یا رب صلح فیما قتلنی، الہ العالمین اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کی، مجھے کیوں قتل کی۔ اللہ اکبر، یہ قتل کی عدالتیں الگ سے قائم ہوں گی اور اللہ خون کے مظالم کا حساب لے گا۔ حتیٰ کہ جنگ بدر میں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ایک کافر کو قتل کی جس کا نام ولید تھا، قتل کیا۔ جناب علی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انا اول من یجلس بین ایدی الرحمن الخصوم، میں سب سے پہلا انسان ہوں گا قیامت کے دن جو رحمان کے سامنے دو زانوں بیٹھے گا خون اور قتل کی خصومت کے حوالے سے۔ حالانکہ جنگ بدر میں قتل کیا، رائے حق نے قتل کیا، مگر یہ خصومت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جناب علی کو اور ولید دونوں کو بلائے گا اور پوچھے گا تم نے ولید کو کیوں قتل کی، حساب ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور چونکہ یہ رائے حق کا قتل ہے، جناب علی کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ جب یہ خصومت پیش ہوگی تو ناحق قتل کیسے نہ پیش ہو، تو بڑا بھیانک یہ معاملہ ہے۔ فرمایا کہ مسلمان پر حرام، اس کی جان حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کے خون کا احترام کرے اور اس کے خون کی حفاظت کی وہ خود کوشش کرے اور اس کا دفاع کرے۔ اور دوسری چیز، اس کا مال، اس کے مال کے درمیان نہ ہو، اس سے مالی فراڈ نہ کرے، اس کو مالی دھوکہ نہ دے، اور کسی صورت جیسے رشوت ہے، حتیٰ ہو رہی، کسی اعتبار سے بھی اس کا مال نہ چھینے۔ یہ بڑا بھیانک جرم ہے۔ ٹیکس حکام جو لگاتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، اور یہ بھی مسلمان کے مال کو کھانے کے مترادف ہے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابی ماعز اسلمی پر زنا کی حد قائم کی تھی اور پتھر مار مار کے اسے جب ہلاک کر دیا گیا اور یوں اس کی توبہ قبول ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تاب توبة لو تاب صاحب مقسم لوسعته، کہ ماعز ایسی توبہ کر چکا، ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر وہ شخص بھی کر لے جو بھتہ خور ہے، اسلحے کے زور پر لوگوں کا مال چھینتا ہے یا راشی ہے، کسی کا کام کرتا ہی نہیں جب تک رشوت پیش نہ کی جائے، یا وہ حاکم جو لوگوں پر ٹیکس لگاتا ہے، اگر یہ لوگ بھی ویسی توبہ کر لیں تو ماعز اسلمی کی توبہ ان کے لیے بھی وسیع ہو جائے اور اکیلے ماعز کی توبہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ اس کا معنی یہ کہ بھتہ خوری، رشوت خوری اور یہ ٹیکس خوری کا جو وبال ہے زنا سے بڑھ کر ہے، زنا سے بڑھ کر اس کی ہیبت اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ مسلمان پر عزت بھی حرام ہے، وہ اس کی عزت کو کچلنے اور روندنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کی عزت کا دفاع کرے اور اس کی عزت کی حفاظت کی کوشش کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بہت سے نصوص یہاں موجود ہیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں جو اب تک دل کے مسلمان بن سکے
اب تک وہ زبان کے مسلمان، ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، صرف زبان کے مسلمان ہیں، اندر ان کا ایمان سے خالی۔ آپ نے کچھ لوگوں کو خطاب کیا، اس وقت صحابہ کرام میں منافقین بھی مکس تھے، اختلاط تھا اور کوئی تمیز نہیں تھا، ایسے لوگ بکثرت موجود تھے جن کے اوپر ایمان تھا، اندر ایمان نہیں تھا، منافقین۔ فرمایا کہ لا تغتابوا المسلمین، ایسا کیوں ہے؟ ایمان تمہاری زبانوں پر ہے، دل میں داخل نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ تم مسلمانوں کی غیبت کرتے۔ معنی یہ کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی عزت سے کھیلے اور اس کی غیبت کرے تو گویا ایمان اس کے زبان پر ہے، اندر داخل نہیں۔ ہم اپنے آپ پر ان نصوص کو پرکھیں، چیک کریں ہماری کیا کیفیت ہے اور ہمارا کیا علم ہے، اپنے آپ کو چیک کریں تاکہ معاملہ جو ہے آخرت کے لیے بے باک ہو جائے اور اللہ کی عدالت میں ہم صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ اسی لیے تو ایک مومن ہمیشہ موت کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا معاملہ، میرا حساب بالکل بے باک ہے، حقوق اللہ کے تعلق سے بھی اور حقوق العباد کے تعلق سے بھی۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، ہم نے کئی ایک کا مال کھایا ہوا ہے، ہم نے کئی ایک کی غیبت کر رکھی ہے، ہم نے کئی ایک پر بہتان لگا رکھے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ان سب چیزوں کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ اگر ابھی موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ خیانتیں اور یہ مالی بددیانتیاں، ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ اس صحابی کا کیا انجام، اس شخص کا کیا انجام ہوا جو بڑی بے دلی سے لڑ رہا تھا اور کو کافروں کو قتل کر رہا تھا، اور صحابہ اس کو دیکھ کر نشہ کر رہے تھے، مگر بالآخر اس نے خودکشی کر لی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک اور شخص میدان جہاد میں لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ شہید ہو کر گر گیا، صحابہ نے کہا ہنیئا لہ شہادہ، اسے شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاصدها لتشتعل علیہ نارا، کہ اس شخص نے جنگ خیبر کے مال غنیمت سے ایک چھوٹی سی چادر چوری کر لی تھی، اس وقت وہ چادر اس پر خیمہ بن چکی ہے اور اس چادر کو جہنم نے پکڑ لیا اور جہنم کی آگ نے پکڑ لی۔ تو پھر مومن پر ظلم نہ کرے، اس کے مال کے تعلق سے بھی، اس کی عزت کے تعلق سے بھی اور اس کی جان کے تعلق سے بھی۔ میں نے کافی آپ کا وقت لے لیا، اللہ کی توفیق سے حدیث مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث کی تمام مشمولات اور مضامین اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہماری آخرت کے معاملے صاف ستھرے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں توحید کے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو تقوی سے آراستہ کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے، ہمارے اعمال کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع سے سجا دے اور مزین فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں اور کامیاب جماعت میں داخل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو ایک صفائی اور تقوی کی بنیاد پر قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔